لیکن ادبی طور پہ جو مجھے یہ لوگ اے بی سی ڈی والے بھی مجھے کی حیثیت سے بھی جانے، تو یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی کرم فرمائی تھی کہ جو اردو حلقے میں، اردو کے ادبی حلقے میں یا رسائل میں جو ہماری چیزیں چھپنے لگی تھیں یا چھپتی ہیں یا لوگ پہچاننے لگے، وہ ڈاکٹر صاحب کی کرم فرمائی کے نتیجہ تھا۔ انہوں نے تمام اپنے دوستوں سے، احباب سے، جو سب لوگ تھے، سب سے انہوں نے ہمارا تعارف یہ کہہ کہ دیکھیے کیا نئے شیر منور میاں کہتے ہیں، کہتے وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے اوپر تو بہت احسان تھا، اور یہی ہم نہیں، ایک پورا حلقہ تھا۔ جیسے ایک بہت مشہور دلچسپ ہے کہ میں اکثر مشاعروں میں ڈاکٹر صاحب کے بہت سے شعر میں نظامت کرتا تھا ان دنوں، تو میں اکثر ڈاکٹر صاحب کے تعارف میں مجھے شعر پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور ابھی بھی مجھے دوسروں کے شعر مجھے سنانے میں مزہ آتا ہے۔ اپنے شعر تو میں ایسے سناتا ہوں جیسے کوئی بزدل اپنی بہادری کے واقعات سنائے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے تو میں نے کیا بات! بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کے تو دیوان مجھے رٹے تھے، تو اکثر میں مشاعرے میں 8 شعر 10 شعر اچھے نکال کے میں پڑھتا تھا۔ اچھا، بقول ڈاکٹر صاحب اللہ غریب رحمت ہے کہتے تھے منور پارخ بہت اچھا ہے، اگر وہ کہہ دے کہ یہ شعر اچھا نہیں ہے تو اچھا نہیں ہوگا، یہ بہت پارخ ہے۔ نہ وہ پروفیسر ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ ناقد ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن منور شعر کا پارخ بہت اچھا ہے۔ تو ایک مشاعرے میں کہیں رائے بریلی کا مشاعرہ تھا شاید، تو میں نے ڈاکٹر صاحب کے کئی شعر میں نے پڑھے مختلف لوگوں کے تعلق۔ ان دنوں ہم اور راحت بالکل نئے نئے تھے، ہم لوگ تب جوان تھے۔ یہ بات ہوگی قریب 1980 یا 79 کی۔ تو مجھ سے راحت جب لکھنؤ میں ہم لوگوں کی پھر ملاقات ہوئی تو راحت کہنے لگے یار وہ شعر کس کا ہے؟ کہتی ہے ڈائری کے ابھی کل ملے تھے ہم، احساس مجھ کو یہ کہ ہزاروں جنم ہوئے۔ تو ہم نے کہا اچھا، اور کہنے لگے وہ شعر کس کا تھا؟ یلغار کی تو ہاتھ سے شمشیر گر پڑی، مانگی دعا تو کانپ کے تقدیر گر پڑی، اتنی بلندیوں پہ کھلا تھا در قبول، لرزیدہ التجاؤں کی تاثیر گر پڑی، کمرے میں تلخ یاد کی کرچیاں بکھر گئیں، کل میرے پاؤں پر تیری تصویر گر پڑی۔ تو ہم نے کہا اچھا کیوں؟ نہیں میں ذرا پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ مظفر نقی صاحب کی شعر میرے گارجین کی طرح تھے، اور انہوں نے مجھے بالکل اولاد کی طرح، چھوٹے بھائی کی طرح پالا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ میں ناقد بھی نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا، کچھ بتا نہیں سکتا، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اپنے عہد کا ایک بڑا شاعر ہم نے کھو دیا، اپنے عہد کی ایک بڑی شخصیت سے ہم محروم ہو گئے۔ اور یہ نقصان صرف پرویز کا یا پرویز کے بھائیوں کا نہیں ہے، یہ نقصان میرا بھی ہے۔ ان کے انتقال کے وقت ہم نے فون کر کے یہی کہا تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ تم ہمیں پرسہ دو گے یا ہم تمہیں پرسہ دیں۔ تو یہ ہمارا اور مشترکہ نقصان تھا۔ میرے پاس تو کوئی ایسا شخص بھی نہیں رہ گیا جس کو ہم فون کر کے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب اس لفظ کے مطلب صحیح ہے کہ نہیں، یہ لفظ جو ہم باندھ رہے ہیں غلط تو نہیں ہوگا، یا اس پر ڈاکٹر صاحب اچھا ہم اکثر بہت سے پھنسولے پھنسا لیتے ہیں، وہی محاورے کے زمانے پھنسولا۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک لفظ اس پر بحث چھڑ گئی ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھو کوشش یہ کیا کرو کہ ڈکشنریز زیادہ سے زیادہ رکھو۔ تو آج یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس کم سے کم 1-1.5 لاکھ کی خالی ڈکشنریز ہوں گی، تو اپنا ہم پڑھتے رہتے ہیں ادھر ادھر سے، تو مزہ آتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میرے پاس زیادہ لفظ بھی نہیں ہے کہ میں کیسے ان کو خراج عقیدت پیش کروں، لیکن یہ ہے کہ ان کی گفتگو کرتے وقت بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ یہاں بیٹھے ہوں اور میری بات پہ مسکرا رہے ہوں چپ چاپ۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے اچھا منور میاں اب بند کیجیے، بہت ہو گیا، چلیے اب کھانا کھاتے ہیں۔ تو اللہ غریب رحمت کرے، میرا نقصان زیادہ ہوا اس لیے کہ انہوں نے مجھے پالا نہیں تھا، لیکن یہ کہ میری پرورش کی تھی، انہوں نے مجھے پالا نہیں تھا مگر میری تربیت کی تھی۔ انہوں نے میرے دکھ میں سکھ میں، میرے والد کو ہمیشہ انور بھائی کہتے تھے، وہ ابو ہمیشہ کہتے تھے ان سے کہ ڈاکٹر صاحب اس کا خیال رکھیے گا اس بدتمیز کا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے نہیں میں ڈانٹتا رہتا ہوں، میں پھٹکارتا رہتا ہوں۔ تو میرا تو مطلب ایک تو ہمارے پاس کوئی بڑا بھائی نہیں تھا، تو گھر میں بھی کوئی نہیں، لیکن یہ کہ ڈاکٹر صاحب کے انتقال سے ہم کو ہر طرح کا نقصان ہوا، بہت نقصان ہوا۔
हम बस बेहया जिंदगी गुजारते हैं, 9-10 बार घुटना खुला, बीमार हुए, सब कुछ हुआ, मरे नहीं, पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये कि अब कोई ऐसा रह नहीं गया जिससे हम कोई बात पूछ सके, कोई हमको डांट सके। तो ये हमको लगता है कि नहीं, हम मतलब अकेले बिल्कुल हो गए, कोई नहीं रह गया, किससे पूछें, क्या करें। कभी कभी रात बिरात ऐसा होता है किसी लफ्ज के, किसी मिसरे, किसी बहर के बारे में, तो किससे पूछें, कोई रह ही नहीं गया, तो खत्म हो गए लोग। तो अल्लाह उन्हें गरीब से रहमत करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे। और हमारे पास ना लफ्ज है, न मुझे इतना सलीका है गुफ्तगू करने का, मैं ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊँ। अच्छा, बहुत से ऐसे अवार्ड थे जो डॉक्टर साहब को और भी मिल सकते थे, लेकिन वो जो उनकी जो अपनी कलंदरी थी, सरमस्ती का आलम रहता था, एक जुनूनी कैफियत रहती थी, वो उससे कभी वो समझौता नहीं करते थे। उनका नुकसान मेरे लिए जाती नुकसान था कि डॉक्टर साहब जो थे वो समझौता नहीं करते थे, अगर किसी से नाराज हो तो उसका इजहार कर देते थे। मैं एक बार, डॉक्टर साहब के एक दोस्त हुआ करते थे, वो खंडवा के एक शायर, मैं अभी नाम शायद मुझे ना आया याद, हमें याद आ जाएगा मुझे। तो उनकी एक गजल छपी थी, तो उस पर मैंने एक पैरोडी जैसी कह करके डॉक्टर साहब को मैंने बताया, तो डॉक्टर साहब को उनको भेज दी। उन्होंने वो पैरोडी भेज दी मुजफ्फर नकवी साहब को कि ये आपने भेजा होगा। डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा कि आपने ये क्यों भेजा, मैंने कहा "साहब, मेरा नहीं है"। कहेंगे सुनिए मियाँ, मेरे मातहतों में तकरीबन 70 लड़कों ने पीएचडी की है, तो मैं सिर्फ लिखने से माशा और कलम से पहचान लेता हूँ कि ये किसका होगा, तो ये आपने भेजी है। तो आपको मालूम है, उन्होंने भी वो उन साहब को फोटो दिखाया, बड़ी दाढ़ी वाड़ी रखे हुए थे, तो मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ मैं। तो ये थी डॉक्टर साहब की फर्क